السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سنیلائز کے ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دوستوں، تنقید کے سلسلے میں اس سے پہلے ہم تاثراتی تنقید پڑھ چکے ہیں، جمالیاتی تنقید پڑھ چکے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم سائنٹیفک تنقید کے بارے میں جانیں گے۔ سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، باری باری دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، سائنٹیفک تنقید کا تفصیلی جائزہ پیش کیجیے۔ جواب دیکھیے۔ سائنٹیفک تنقید سے مراد معروضی یعنی آبجیکٹو تنقید ہے، یعنی ادب کو ایسے معیاروں سے پرکھنے کی کوشش جن میں سائنس کی ہی صحت، قطعیت اور غیر جانبداری ہوں۔ یہاں یہ گنجائش نہیں ہے کہ نقاد اپنی ذاتی پسند یا ناپسند، نجی تعصبات کی بنیاد پر کوئی فیصلہ صادر کرے۔ اب اس کا کیا مفہوم ہے، کیا اس کے مقاصد ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، تنقید کے لیے سماجی اور تاریخی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ جمالیاتی پہلوؤں کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، مادی حقیقتوں کا، جن میں تاریخی اور سماجی حقیقتیں بھی شامل ہیں، مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ان مادی اسباب کا ادیب کے ذہن پر اثر تلاش کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ادب کے جمالیاتی عنصر، فنی روایات، لسانی خصوصیات اور انفرادی ذوق پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ نمبر 5، ایک معروضی نقطۂ نظر اختیار کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں طریقہ کار کے بارے میں۔ نمبر 1، ادیب کے ذہن پر پڑنے والے سماجی اور تاریخی اثرات کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ حسب ضرورت نفسیاتی تحلیل سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ ادیب کی روایت سے رشتے اور ادیب کے جمالیاتی شعور سے بھی بحث کی جاتی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں سائنٹیفک نقاد ہیں کون کون سے۔ اب بات کرتے ہیں سائنٹیفک نقاد کے بارے میں۔ تنقید کے دوسرے دبستانوں کی طرح تنقید کا سائنٹیفک نظریہ بھی مغرب کی پیداوار ہے اور وہیں سے پھلا پھولا۔ اتنا ضرور ہے کہ اردو تنقید بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے نام سر سید احمد خان کا ہے۔ ان کا ذہن منطقی تھا اور وہ ہر چیز کو عقل اور سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے کے عادی تھے۔ عدیم الفرصتی نے موقع نہ دیا کہ وہ تنقید کی طرف سنجیدگی سے توجہ کر سکے، مگر رہبری کا فرض انہوں نے بہرحال ادا کر دیا۔ ان کے تنقیدی نظریات بڑے باوزن اور واقعی ہیں، مگر ان کے مختلف مضامین میں منتشر ہیں۔ تاہم انہوں نے اپنے رفقا کے دلوں میں یہ احساس ضرور پیدا کر دیا کہ ادب و تنقید کے لیے قوانین وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد حسین آزاد اور شبلی کے یہاں بھی سائنٹیفک انداز ملتا ہے، لیکن جس نقاد کے یہاں سائنٹیفک بنیادوں پر تنقید کی مکمل عمارت اٹھتی اور سر بلند ہوتی نظر آتی ہے، وہ حالی ہیں۔ انہوں نے اردو کو تنقید کا ایک جامع نظام دیا، ادب اور زندگی سے محکم تعلق کی وضاحت کی، مقصدیت کو ادب کی روح قرار دیا، شعر کی ماہیت پر روشنی ڈالی، اچھی شاعری کی خصوصیات متعین کی۔ اس لیے اردو کی سائنٹیفک تنقید حالی کے احسان سے گناہ بار ہے۔ سائنٹیفک تنقید میں سب سے اہم نام احتشام حسین کا ہے۔ وہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے مارکس کے نظریات پر باقاعدہ سائنٹیفک تنقید کی بنیاد استوار کی اور اس مارکسی انتہا پسندی کے الزام سے اسے بچایا۔ ان کا تنقیدی نظریہ بہت سلجھا ہوا ہے۔ وہ موضوع اور فن کے کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑتے۔ وہ ادب کو سماجی، تاریخی، تہذیبی، معاشی، اخلاقی اور معاشرتی قدروں کا آئینہ سمجھ کر اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ادب کا مقصد ان کے نزدیک اجتماعی اور سماجی ہے، جو کہ زندگی کو فلاح و بہبود، حسن و مسرت اور دلکش و شادمانی عطا کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ان کی
تنقید کو صحیح معنوں میں سائنٹیفک تنقید کا نام دینا درست ہے۔ دوسرا نام ہے دوستوں ڈاکٹر عبدالعلیم۔ مارکسی نقادوں میں ڈاکٹر عبدالعلیم بھی سائنٹیفک نظریات کے ماننے والے ہیں۔ عملی اور نظریاتی تنقید پر ان کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا ہے، لیکن ان کے چند مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوئے جن سے ان کی تنقید نظریات کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے سائنٹیفک اور ترقی پسند تنقید کے بعض بنیادی اصولوں کو وضع کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ادبی تنقید نہ محض ذاتی پسند ہے اور نہ داخلی عناصر کا مطالعہ، اس لیے نقاد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی ادیب کو تخلیقات سے علم انسانی میں کیا اضافہ ہوا ہے، کس حد تک اپنے عہد کے سماجی اور سیاسی اثرات کو قبول کیا ہے۔ اگلا نام ہے دوستوں اختر انصاری۔ ترقی پسند نقادوں میں اختر انصاری اس سائنٹیفک نظریے کے ماننے والے ہیں جس میں ادب کی افادیت اور فنی محاسن کو برابر کی اہمیت ہے۔ ان کی ادبی ڈائری کے مباحث میں ان کا سائنٹیفک انداز تنقید نمایاں ہے۔ انہوں نے ایک متوازن ترقی پسند اور سائنٹیفک نقاد کی حیثیت سے حالی کی شخصیت اور تنقیدی شعور کا جائزہ لیا ہے۔ اگلا نام ہے علی سردار جعفری۔ علی سردار جعفری کی اہمیت نقاد سے زیادہ ترقی پسند تحریک کے مورخ کی ہے، لیکن ان کی چند قابل ذکر مضامین کبیر بانی، دیوان غالب اور دیوان میر کے مقدمات میں ان کی تنقیدی افکار میں وضاحت اور توازن ہے جو سائنٹیفک تنقید کا اچھا نمونہ ہے۔ عبادت بریلوی کے یہاں سائنٹیفک تنقید کی جھلکیاں نظر آتی ہے۔ ان کے تصانیف اردو تنقید کا ارتقاء، تنقیدی زاویے، تنقیدی تجربے کے جائزے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اردو تنقید کو زندگی اور ادب کے مارکسی نقطہ نظر سے ایک فلسفیانہ اور منطقی انداز دیا ہے۔ اسلوب احمد انصاری۔ ترقی پسند سائنٹیفک تنقید میں اسلوب احمد انصاری کا نام کافی اہمیت رکھتا ہے۔ مغربی ادب اور مختلف علوم پر ان کی نگاہ بہت گہری ہے۔ سنجیدہ مطالعے سے پیدا ہونے والی نظر کی گہرائی اور بصیرت عام طور پر ان کے مضامین میں ملتی ہے۔ اردو میں سائنٹیفک تنقید کے اصولوں کو انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ انہوں نے نظریاتی تنقید کے سلسلے میں بہت اہم مضمون لکھا ہے۔ سائنٹیفک نظریات تنقید کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ سائنٹیفک نظر میں تنقید کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبات کے دھندل کو اور پرشوقت الفاظ کا سہارا نہیں لیتی، بلکہ فنی کارنامے کی تشریح، فنکار کی شخصیت اور اس کے مادی حالات کے تجزیے کی روشنی میں کر کے نتائج کو ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اور آخری جو نام ہے دوستوں وہ ہے ڈاکٹر عقیل۔ کیا نام ہے؟ ڈاکٹر عقیل۔ ترقی پسند سائنٹیفک نظریے کے ماننے والے ناقدین میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ادب و تنقید میں غیر صحت مند عناصر کی کھل کر مخالفت کی ہے اور اپنی تحریروں میں اپنے نظریے کو بڑی واضح انداز میں پیش کیا ہے۔ ان حضرات کے علاوہ کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، سید عبداللہ، ابواللہ صدیقی، گوپی چند نارنگ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جنہوں نے ادب کو مختلف زاویوں سے دیکھا اور اردو میں سائنٹیفک تنقید کی بنیاد استوار کی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے دوستوں حالی کی تنقید نگاری۔ تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔